اس کو پکڑ لو، اس کو باندھ دو. ثم الجحیم صلو، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، فرشتوں اس کو 70 گز لمبی زنجیر سے باندھ دو. یا اللہ اس کا جرم کیا تھا؟ یا اللہ اس کا پاپ کیا تھا؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا پہلا گناہ تو یہ تھا یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ہم اور آپ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اللہ پر ایمان ضرور رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہماری پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے. ہمارا کاروبار، ہماری شادی بیاہ، ہماری زندگی، سب کچھ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. تو یہ ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہے. اللہ کہے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اس کے گھر پر کوئی بھکاری، کوئی غریب آتا تھا، کوئی کمزور آتا تھا، کوئی ضعیف آتا تھا، یہ مدد نہیں کرتا تھا، یہ دھکے دے کر نکال دیا کرتا تھا. یہ تو جاڑے کے دنوں میں اپنے گھروں میں آرام سے کمبل میں لیٹا رہا کرتا تھا، لیکن کتنے غریب بیچارے فٹ پاتھ پر لیٹے رہتے تھے، سردی کی راتوں میں ٹھٹور ٹھٹور کر زندگی گزارا کرتے تھے. اللہ نے اس کو دولت بھی دی تھی، پیسے بھی دیے تھے، لیکن اس کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ کبھی کسی غریب کو جا کر کمبل دے دے، کبھی کسی غریب کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف محسوس کرے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، دنیا میں تمہارے جتنے دوست ہیں، دنیا میں کام آ جائیں، آج تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. ایک حدیث سناؤں آپ کو ابو داؤد شریف کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ذکرت النار فبکیت، میں نے جہنم کو پڑھا، جہنم کو یاد کیا، میں رونے لگی. اللہ کے رسول آئے، آپ نے پوچھا اے عائشہ ما یبکی، کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی مجھے جہنم کی یاد آ گئی، میں رونے لگی. ہے اللہ کے نبی هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے یاد کریں گے؟ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو یاد کریں گے؟ نبی نے جواب دیا 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ میں بھی کسی کے کام نہ آ سکوں گا. 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ میں بھی تمہیں یاد نہ کر پاؤں گا. نمبر 1، جب میزان رکھا جائے گا، جب ترازو رکھا جائے گا. اب وہ ترازو کیسا ہوگا؟ we don't know, we have no knowledge، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ترازو آئے گا قیامت کے، ایک میزان آئے گا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ترازو رازو رکھنے کی؟ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، جس کو چاہتا جنت میں ڈال دیتا، جس کو چاہتا جہنم میں ڈال دیتا. کوئی روک سکتا تھا کیا اس کو کیا ضرورت تھی قیامت کے دن ترازو لانے کی؟ ایک وجہ تو ترازو قیامت کے دن میزان لانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری مرضی سے ہی جنتی جنت میں جائیں گے، میری مرضی سے ہی جہنمی جہنم میں جائیں گے، لیکن میرا ایک نام عادل بھی ہے، میں انصاف کرنے والا ہوں. اور قیامت کے دن کا ترازو انصاف کو ظاہر کرے گا، عدل خداوندی کو، عدل الہی کو ظاہر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. قیامت کے دن کا جو ترازو ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی عجیب بات کہی. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ
خردل اتینا بها. اگر ایک رائی آپ کے یہاں کھانے میں مسالہ ڈالا جاتا ہوگا, مسالے میں ایک چھوٹا سا دانہ رائی کا بھی ہوتا ہے, اس کو عربی میں خردل بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک مثال دے رہا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا, کوئی گناہ ہوگا, کوئی نیکی ہوگی, اتینا بیا, تمہارے سامنے لے آئیں گے. ترمذی کی حدیث ہے, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے نبی, ان لی مملوکین, میرے کچھ غلام ہیں جو میری بات نہیں مانتے, میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں, میری باتوں کو جھٹلا دیتے. اے اللہ کے نبی, میں ان کو سزا بھی دے دیتا ہوں, میں ان کو مار بھی دیتا ہوں, میں ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں. بڑے غور سے سنیے گا, آج یہاں بہت سارے بزنس مین لوگ بھی ہوں گے, سب کے یہاں کوئی نہ کوئی نوکر ہوگا, کوئی نہ کوئی ملازم ہوگا. صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, میرے کچھ غلام ہیں, میرے ساتھ بدتمیزی کرتے, میری بات نہیں مانتے, میری نافرمانی کرتے, میں انہیں مار دیتا ہوں, میں انہیں گالی دے دیتا ہوں, برا بھلا کہہ دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی, میرا اور ان کا معاملہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا, جتنی وہ تمہاری نافرمانی کرتے ہیں اور جتنی تم سزا دیتے اسی کے حساب سے. اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی سے کم ہوگی تو تمہارے حق میں ایک نیکی بڑھ جائے گی قیامت کے دن. اور اگر انہوں نے تمہارے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے, انہوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا تھا, تمہارے ساتھ غلط کیا تھا اور تم نے سزا ان کو زیادہ دے دی تھی, تو تمہاری نیکیاں چھین کر ان کو دے دی جائیں گی. حدیث کے الفاظ ہے, فَتَنَحَّ الرَّجُلُ, وہ صحابی کونے میں چلے گئے, فَيَبْكِي وَيَحْتِفُ, چلا چلا کے رونے لگے, چیخو پکار مچا کے رونے لگے, تیز آواز کے ساتھ رونے لگے. ہے اللہ کے نبی, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سزا تول کے تو نہیں دے سکتا. اے اللہ کے نبی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری سزا ان کی غلطی سے بڑھ کر ہوئی تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب مجھ سے لیا جائے گا. آپ نے یہی آیت قرآن کی پڑھ کر سنا دی, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کچھ کیا ہوگا, اتینا بیا, تم سامنے لے آئیں گے. صحابی رونے لگے, کہا اے اللہ کے نبی, جائیے میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, سارے کے سارے غلاموں کو میں نے آزاد کر دیا, میں نبھا نہیں سکتا. میں اللہ کے نبی, میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری سزا ان کی غلطی سے بڑھ کر ہے یا کمتر ہے, اس لیے میں یہ جھنجٹ ہی ختم کرتا ہوں. جائیے, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, میں نے ان سب کو آزاد کر دیا. انصاف کا ترازو جب رکھا جائے گا تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, جب تک کہ یہ آدمی دیکھ نہ لے کہ میرے ترازو, میری نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے. اچھا, ایک بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں. قیامت کے دن جو ترازو ہوگا اس میں کیا تولا جائے گا؟ کچھ حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ نامہ اعمال تولا جائے گا, جو عمل کا رجسٹر ہوگا وہ تولا جائے گا. آئیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں ترمذی شریف کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے گا, سارے لوگوں کے سامنے لائے گا. فَيُنشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا, اس کی برائیوں کے, اس کے پاپوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے. 99 رجسٹر, کل سجل الی مد بصرہ, اور ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک جائے گا. یعنی اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. 99 رجسٹر, اور ہر رجسٹر تا حد نظر جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے. اللہ پوچھے گا, میرے بندے یہ بتا, اظلمک کتبتی الحافظون, یہ بتا
کہ میں نے جن بندوں کو تیرے گناہ لکھنے کے لیے، تیری نیکیاں لکھنے کے لیے بھیجا تھا، کیا ان لوگوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے کچھ ہیرا پھیری کر دی، کچھ گناہ تیرے زیادہ لکھ دیے؟ کہے گا نہیں ہے اللہ، بالکل صحیح ہے، جتنے گناہ میں نے کیے تھے واقعی میں یہ سارے رجسٹر میرے ہیں، میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ پوچھے گا لک عذر، میرے بندے یہ بتا کیا تیرے پاس اپنے ان گناہوں کی صفائی دینے کے لیے کوئی بہانہ ہے، کوئی عذر ہے؟ کہا ہے اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، میں نے سارے پاپ جان بوجھ کر کیے ہیں۔ اللہ کہے گا لا ظلم علیک اليوم، آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فتخرج بطاقۃ، اللہ تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، عربی میں کارڈ کو بطاقہ بولتے ہیں، اسی لیے وزٹنگ کارڈ کو بطاقۃ اللقاء بولتے ہیں۔ کارڈ جانتے ہیں نا آپ لوگ، چھوٹا سا کارڈ، چھوٹا سا کارڈ نکالے گا، کارڈ پر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کارڈ پر یہ لکھا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا احضر وزنک، اب تم اپنے رجسٹروں کا وزن سامنے کرو، تمہارے رجسٹروں کو تولا جائے۔ بندہ کہے گا ما ہذہ البطاقۃ ما ہذہ السجلات، اے اللہ یہ 99 رجسٹر بھاری بھرکم، یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، اللہ اس کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کہے گا تم دیکھتے جاؤ، تمہارے ساتھ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ترازو کے ایک پلڑے پر اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، کوئی نیکی نہیں اس کے نام اعمال میں، صرف یہی کلمہ شہادت ہے، توحید ہے، عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، یہ ایک پلڑے پر رکھا جائے۔ فتاشت السجلات، نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا اور رجسٹروں کا پلڑا اٹھا رہ گیا، اس کی ایک نیکی کلمہ شہادت بھاری پڑ گئی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کے نام سے بھاری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک طرف سارے اس کے گناہوں کے رجسٹر تھے اور ایک طرف اللہ کا نام تھا۔ ایک بات بتاؤ، حدیث ختم ہو گئی، اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ساری نیکیوں سے بڑھ کے نیکی توحید ہے۔ خوب نماز پڑھو، خوب روزہ رکھو، خوب زکوٰۃ دو، خوب حج کرو، خوب پیشانی کو سجدے سے سجا لو، ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، توحید گڑبڑ ہے تو سب برباد ہے۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی، اور ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ قیامت کے دن کیا تولا جائے گا؟ نامہ اعمال تولا جائے گا۔ اب آئیے ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق سے زیادہ، حسن اخلاق جانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باپ بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھائی بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے مسلمان بھائی سے ملو، ڈھنگ سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، یہ حسن اخلاق ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے نام ہے، بندے کے نیکیوں کے پلڑے میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نیکی تولی جائے گی۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث آپ دیکھیے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان پر بہت بھاری ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمہ قیامت کے دن بڑا بھاری ہوگا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نیکی تولی جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ نیکیوں کا رجسٹر تولا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی تولی جائے گی۔ اب بخاری شریف کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہ لیاتی الرجل السمین العظیم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بھاری بھرکم پہلوان گیڈے کی طرح لایا جائے گا، بھاری بھرکم پہلوان آدمی لایا جائے گا، اور قیامت کے دن ترازو پر اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا، جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی تولا جائے گا۔ ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیکیوں کا نامہ اعمال تولا جائے گا، ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیکیاں تولی جائے گی، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی تولا جائے گا۔ ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں مسند احمد کی،
حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے لیے پیلو کی مسواک توڑ کے لایا کرتا تھا. پتا چلا کہ اللہ کے نبی پیلو کی مسواک کرتے تھے. کہا کہ میں پیلو کی مسواک توڑا کرتا تھا, جب میں پیڑ پر چڑھتا تھا تو لوگ ہنستے تھے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ ہنستے کیوں؟ صحابہ نے جواب دیا من دقت ساقیہ, اے اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی, اس کے پیر کتنے پتلے پتلے, ہمیں اس پر ہنسی آتی ہے. پتلی پتلی ٹانگ تھی, چھوٹی چھوٹی پڈلی تھی, پتلی پتلی ٹانگ تھی. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اسی پر ہنسی آتی ہے. آپ نے فرمایا لہما اسقل علی المیزان من احد, عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں قیامت کے دن ترازو پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آدمی تولا جائے. اب تین طرح کی حدیث ہو گئی. ایک حدیث کہتی ہے کہ نامہ اعمال تولا جائے گا, ایک حدیث کہتی ہے عمل تولا جائے گا, اور ایک حدیث کہتی ہے کہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا. امام عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تینوں تولا جائے گا. تینوں تولا جائے گا. تینوں طریقے کی حدیثیں آئی ہیں. عمل بھی تولا جائے گا, عمل کرنے والا بھی تولا جائے گا, اور عمل کا صحیفہ بھی تولا جائے گا, لیکن اصل اعتبار جو ہوگا وہ عمل کا ہوگا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تین جگہ میں بھی اپنے گھر والوں کے کام نہیں آ پاؤں گا. نمبر ایک, جب ترازو پر تول ہوگی عمل کی تو آدمی جب تک یہ جان نہ لے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا, تب تک میں بھی کسی کے کام نہیں آؤں گا. اور نمبر دو, جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو آدمی کو جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں, تب تک کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور نمبر تین, جب پل صراط پر لوگ جا رہے ہوں گے, جب جہنم کے اوپر پل صراط نام کا ایک پل رکھا جائے گا. اچھا, پل صراط پر سے سب کو گزرنا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, ہر ایک کو گزرنا ہوگا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی گزریں گے, اور سب سے پہلے اللہ کے نبی پار کریں گے, اور ہر انسان اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پار ہوگا. جو عمل کے معاملے میں کمزور ہوگا وہ دھڑام سے نیچے چلا جائے. یہ سب قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. پل صراط پر سے ہم سب کو گزرنا ہوگا. ہاں, لیکن ایک روایت بہت مشہور چلی آ رہی ہے. پرانے زمانے کے لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کیا کرو کیونکہ پل صراط پر سواری کے کام آئیں گے. وہ روایت من گھڑت اور موضوع ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے. انسان کو خود گزرنا ہوگا. اچھا, قیامت کے دن جب گرمی اس قدر ہوگی تو پیاس لگے گی, پانی وانی کہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. کہاں ملے گا؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر, جو جنت میں ایک نہر ہے کوثر نام کی, اس نہر سے دو نالے چلے آ رہے ہوں گے. جنت میں ایک نہر ہے کوثر نام کی, اس میں سے دو نالے, ایک نالا سونے کا ایک نالا چاندی کا, اسی نالے میں سے ایک حوض ہوگا جس کا نام ہے حوض کوثر. اس حوض کوثر سے اللہ کے رسول اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا, جو آدمی حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. لیکن 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 حوض کوثر کا پانی اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو تو پلائیں گے, پہچانیں گے کیسے اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو؟ فرمایا کہ میں اعضائے وضو سے پہچانوں گا. میری امت کے لوگ اگر نماز کے پابند ہوں گے, ان کے چہرے وضو سے چمک رہے ہوں گے, میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں, اور میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. لیکن بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ, میرے اور ان کے بیچ میں فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے. میں کہوں گا ارے یہ میری امت کے لوگ ہیں, مجھے پانی پلانے دو. فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ, اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے. اے اللہ کے نبی آپ سے آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں نکالی تھی, آپ کو بھی نہیں معلوم. ارے اللہ کے نبی کو کیا معلوم کہ آج ان سے محبت کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے,
جو کام نہ تو نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ اماموں نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اس امت کے بزرگوں نے کیا، آج وہ سارے کے سارے کام کر کے اور پھر ان کاموں کے ساتھ آج ایسے ایسے کام بھی ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کر شرم آتی ہے